پورا بولا جائے۔ اور پھر میں اس کے ساتھ ایک بات مزید کر رہا ہوں، حضرت حسین کے 3 بیٹے میدان کربلا کے شہید ہیں، ساری 3 بیٹے ہیں، 3 موجود ہیں، شہید 2 ہیں، تیسرے بیٹے بیمار تھے، ان کو اللہ پاک نے دنیاوی زندگی رکھی تھی، وہ بچ گئے تھے۔ حضرت حسین کے 3 بیٹوں کا نام علی ہے، لیکن اکبر، اوسط اور اصغر کا فرق ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پہلے بیٹے کا نام علی الاکبر ہے، دوسرے کا نام علی الاوسط ہے، تیسرے کا نام علی الاصغر ہے۔ پہلا اور تیسرا علی الاکبر اور علی الاصغر یہ میدان کربلا کے شہید ہیں۔ علی الاوسط خیمے میں اپنی پھپھو جان حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، آشوب چشم تھا، ان کی آنکھوں میں پانی تھا، بیمار تھے، اسی لیے یہ غازیان میں ہیں، یہ کربلا کے غازی ہیں، پہلے 2 شہید ہیں۔ اور یہ تیسرے جو محمد الاوسط علی الاوسط ہیں، ان کا نام امام زین العابدین ہے، ان کا اصل نام علی الاوسط ہے، سجاد بھی نہیں کہتے، سجاد بھی اسی بیٹے کا نام ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے، یہ امام زین العابدین ہے۔ اور امام زین العابدین کی اماں جان شہر بانو ہے، شہر بانو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وہ بیوی ہے یزجر بادشاہ ایران پہ، جب حضرت عمر نے فتح حاصل کی تھی اور سلطنت ایران کی کسرا کی جھوٹی سلطنت کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے یوں اڑایا تھا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے، تو اس کی بیٹی جب باندی بن کے آئی تو حضرت امیر المؤمنین عمر نے فرمایا اگر شہزادی ہے تو ہم بھی شہزادے کو دیں گے۔ حضرت حسین کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اور یہ نکاح تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ امام زین العابدین کی اماں جان ہے، اور کربلا کے میدان کا یہ شخص غازی ہے۔ تو حضرت حسین کے 2 بیٹے ہیں، یہ 9 اور 2 11 ہوئے، شہداء گنتے جائیے ذرا، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند بھی تو اس میدان کربلا کے شہید ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے میدان کربلا میں اپنے چاچو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے کا نام ہے محمد ابن الحسن، دوسرے کا نام ہے ابو بکر ابن حسن، اور تیسرے کا نام ہے حسن مصنع۔ بھئی یہ بھی تو اہل بیت کے افراد ہیں، یہ بھی اہل بیت کے فرزند ہیں۔ محبت اہل بیت کا دامن اور دم تو تب مکمل بھرے گا جب مکمل اہل بیت کا ذکر ہوگا۔ یہ جو پہلا بیٹا ہے محمد ابن حسن، پھر ابو بکر ابن حسن، یہ ابو بکر ابن حسن حضرت حسن کا بیٹا، حضرت علی المرتضیٰ کا پوتا، امام حسین کا بھتیجا، اور 72 شہداء کربلا میں ایک شہید ہے۔ یہ 11 اور 3 14۔ حضرت مسلم ابن عقیل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کزن، حضرت عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے، حضرت علی المرتضیٰ کے بھتیجے وہ ہیں جنہیں امام حسن نے مکہ سے کربلا کوفہ بھیجا تھا کہ جاؤ تحقیق کرو لوگ سچے یا جھوٹے۔ وہ اپنے 2 شیرخوار بچوں کے ساتھ گئے تھے، انہیں وہاں شہید کر دیا تھا، بچوں سمیت شہید کر دیا گیا تھا۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے 2 بھائی قاسم بن عقیل اور محمد بن عقیل بھی میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہیں۔ 14 اور 2 16، جن کے 2 شیرخوار بھائی مسلم ابن عقیل کے 2 بیٹے وہیں شہید ہوئے تھے، ان کے 2 بھائی یہاں موجود ہیں میدان کربلا میں۔ ایک کا نام علی ہے اور ایک کا نام محمد الثانی ہے، بلکہ اس کا ایک نام محمد ابن سعید ابن عقیل بھی آتا ہے۔ تو یہ بھی تو میدان کربلا کے 2 شہید ہیں، 16 اور 2 18، ذرا گنتے جائیے، تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ 3 اور شخصیات بھی موجود ہیں، وہ کون ہیں؟ عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے، یہ دونوں کون ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں۔ عبداللہ بن جعفر حضرت امام حسین کے چچا کے بیٹے ہیں، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر، یہ حضرت علی المرتضیٰ کے داماد، امام حسن امام حسین کے بہنوئی، اور ان کے 2 بیٹے امام حسین کے بھانجے، عون ابن عبداللہ اور محمد ابن عبداللہ،
اور ایک روایت میں خلاد ابن عبداللہ، یہ تینوں یہ بھی یہاں کے شہید ہیں۔ عبداللہ بن جعفر کا ذکر آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اے میدان کربلا کے شہید کا بابا جان ہے۔ میں وجہ بتاتا ہوں، مجھے تو صرف ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جس صاحبزادی سے عبداللہ بن جعفر کا نکاح ہوا ہے، تو پوچھا جائے گا حضرت علی المرتضیٰ کی کون سی بیٹی تھی جو حضرت علی نے اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر کو دی تھی؟ حضرت حسین کی وہ کون سی ہمشیرہ تھی جو عبداللہ بن جعفر کو ملی تھی؟ پھر ان کا نام آئے گا تو پھر ان کا ذکر آئے گا، ان کا ذکر آئے گا تو بات پوری کھلے گی۔ بھائی وہ علی المرتضیٰ کی دوسری بیٹی تھی، حضرت اماں فاطمہ کی دوسری بیٹی تھی جس کا نام ام کلثوم تھا۔ ان کی دوسرے نمبر پہ شادی عبداللہ بن جعفر سے ہوئی تھی۔ اور بھائی پہلی شادی کہاں تھی؟ علی المرتضیٰ کی اس لخت جگر کی پہلی شادی امیر المؤمنین مکین گنبد خضرا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق اس وجہ سے حضرت علی کے داماد ہے، تبھی عمر کو کہا جاتا ہے یہ سسر پیغمبر ہے، داماد حیدر ہے۔ حضرت عمر فاروق ام کلثوم کے خاوند ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا نواسا، حضرت عمر کا بیٹا، ام کلثوم کا بیٹا زید ابن عمر بن خطاب بھی اسی خاتون کی بطن مبارک سے پیدا ہوا ہے۔ یہ حضرت عمر کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد جب حضرت علی المرتضیٰ کی یہ صاحبزادی بیوہ ہوئی ہے، عدت گزاری ہے، عدت کے گزرنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے اس صاحبزادی کا رشتہ اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر سے کیا ہے۔ عبداللہ بن جعفر سے حضرت ام کلثوم کے دو بچے یہ عام بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر یہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ میدان کربلا کے شہید ہیں۔ اگر ان کا ذکر آئے گا، ان کے ابو کا آئے گا، ان کے ابو کا آئے گا تو ان کی اماں جان بتانی پڑے گی۔ اماں جان کی بات آئے گی تو پتہ چلے گا ان کی اماں کا ایک بیٹا حضرت عمر سے تھا جس کا نام زید تھا۔ یہ بات کھلے گی نا تو پھر رشتے صحابہ کے نکلیں گے، اہل بیت سے محبتیں اہل بیت کی نکلیں گی، صحابہ سے پیار نظر آئے گا۔ اوہ نکالیے، بتائیے، سنائیے، سمجھائیے، واضح کرائیے تاکہ امت میں اتحاد اور اتفاق اور یگانگت اور بھائی چارہ پیدا ہو۔ خالی بھائی چارہ کہنے سے پیدا نہیں ہوگا۔ یہ اچار نہیں بے کو مٹوری رکھ کے تو ڈوئی مارو تے بڑھ ویسی۔ جی بھائی اسے پوری بات کرنی پڑے گی، مکمل شہدائے کربلا سنانے پڑیں گے۔ 18 اور 3 کتنے ہوئے؟ 21۔ یہ 21 آل نبی اولاد علی ہے، میدان کربلا کے اہل بیت کے افراد ہیں۔ شہدائے کربلا میں 72 تنوں میں یہ 21 شامل ہیں۔ بھائی جب حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہیں رضی اللہ عنہما، میدان کربلا کے مظلوم شہید ہیں، وہ حضرت حسین کے بھتیجے، حضرت حسین کے بیٹے، حضرت حسین کے کزن، حضرت حسین کے بھانجے اور علی المرتضیٰ کے 7 اور بیٹے حضرت حسین کے ان بھائیوں کا بھی ذکر کیا جائے۔ بات پوری ہوگی تو مسئلہ پورا ہوگا۔ یہ شہدائے کربلا میں اہل بیت کے شہداء کی تعداد 21 ہے۔ 51 باقی ملا کر 72 تن بنتے جو ساتھ نصرت اور مدد کے لیے آئے تھے۔ میرے دوستو، یہ میں نے شہدائے کربلا کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں کہ ہم مکمل ذکر کرتے ہیں اور ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ حضرت حسین نے سر دیا ہے لیکن کبھی ظالم کے سامنے سر جھکانا نہیں سکھایا۔ حضرت حسین کی قربانی سر اٹھانا سکھاتی ہے، سر جھکانا نہیں سکھاتی، ڈٹنا سکھاتی ہے، کٹنا سکھاتی ہے، ڈر کے مارے میدان سے ہٹنا نہیں سکھاتی۔ اور میرے دوستو، 10 محرم الحرام کو امام حسین کی شہادت ظہر کے وقت، ظہر کی نماز کے بعد ہے۔ یہ ظہر کی نماز صلاۃ الخوف میں امام حسین نے میدان کربلا میں پڑھی ہے۔ پتہ چلا آج حسینی وہ ہے جو نماز کو قائم کرنے والا ہو، جس کا نماز سے واسطہ نہیں ہے، اس کا حسین سے واسطہ کیا ہے؟